جب ہمیں نچ پنجابن نہیں سننے کو مل رہا, اس طرح کا میوزک نہیں سننے کو مل رہا, تو اس کی کیا وجہ؟ کوئی پرائیورٹی کا چینج ہے؟ اگر میں سنگر میں کہوں میں سنگر, کئی لوگ کہیں گے مجھے سنگر ہی نہیں مانتے. ہم تو چوتھی شادی کی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اب میری فین فالوئنگ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. بلو دے گھر جانے والے بھٹو نہیں بن سکتے. انقلاب شہباز شریف کے علاوہ اور کوئی اتنا قابل بندہ نہیں ہوگا کہ جو چیف منسٹر بن سکتا ہو. یار اب آپ نے گانا نہیں گانا چاہیے تھا آپ کو, بولا جنرل آصف نے نہ نازک نہ سونی اتوں چھتی چکتی. انڈیا کی جو ایک عام آدمی پارٹی ہے, انہوں نے اس کو اپنا آفیشیل ترانہ بنا دیا تھا. میں نے کہا کہ نہیں ہنی سنگھ تو نہیں, کہنا سر وہی. تو میں نے کہا وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کی سیاست میں جگہ تھی؟ چٹنو لوکو لائٹ نہیں لینا, سب تو بڑا عقل ہے گینا. یار ایسے صاحب آپ کو نام ہی نہیں لوگوں کو کہتی ہے جوید اقبال کو کیا میسج دینا تھا. وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا, میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. ویلکم ٹو لنچ ود لیلاز ایپیسوڈ 2. آج ہمارے ساتھ جو سیلیبریٹی موجود ہیں وہ ایچسن کالج کے بچوں کو نقشوں سے دنیا سمجھانے سے پورے پاکستان کو سائیکل پہ بٹھا کے مالو مال بلو کے گھر جی ٹی روڈ کے راستے چھتی تک جاتے جاتے نارووال ایک مسیحا بن کے پہنچ گئے. اپنی والدہ سگرا شفیع کے نام پر ایک ہسپتال کھولا جہاں لاکھوں مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے, جو کہ اب ایک میڈیکل یونیورسٹی بن چکا ہے. دا لیونگ لیجنڈ, دا اسٹار, دا آئیکن, مائی پرسنل فیوریٹ ابرار الحق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا زبردست تم نے میرا انٹروڈکشن کرایا ہے, سچ آ گئی ہو. پورا ایک جغرافی, مطلب یہ بھی بتایا اس نے کہ میں جغرافی پڑھاتا تھا, اور پھر پورا ایک میپ کھینچ کے اور پورا جو ٹور کرایا ہے. سو آپ کی یہ جو نیویگیشنل سکلز ہیں ان کو سلام. تھینک یو. آپ خود ہی بتا دیں ہمیں کہ اصل ابرار الحق کون ہے. از ہی اے فلانتھروپسٹ, از ہی اے سنگر؟ یار اصل ابرار الحق تو مجھے ان ساروں میں سے کوئی بھی نہیں لگتا. وہ ایک مجھے شعر کسی نے, کس کا تھا اس میں, کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس پہ ابرار لگا دے نا, کہ ابرار بھی ابرار سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. تو سچی بات ہے کہ کوئی پتہ نہیں, بھلیا کی جانا میں کون. تو ان میں سے آپ کچھ بھی نہیں ہے, سنگر, فلانتھروپسٹ, پولیٹیشین. سنگر, اگر میں سنگر میں کہوں میں سنگر, کئی لوگ کہیں گے مجھے سنگر ہی نہیں مانتے. ہم تو مجھے سرگمیں ہی نہیں آتی پوری صحیح طرح سے, وہ جو اس کے راگ ہوتے ہیں, مجھے کارڈز نہیں آتے میوزک کے. بڑی باتیں جو ہے نا, وہ اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کیوں ود پیسج آف ٹائم دنیا بالکل ایک جھوٹی سی لگنے لگ گئی. ہر چیز عارضی لگنے, اور زیادہ عارضی لگنے لگ گئی ہے. پتہ تو ہمیں پہلے سے تھا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ گلاں ہی بڑیاں ہیں. اگر آپ کو میوزک نہیں آتا پھر بھی آپ نے اتنے سارے گانے عورتوں پہ لکھ دیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کرٹیسائز بھی بہت کیا جاتا ہے, تو آپ اس کرٹیسزم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب آپ نے کیوں پرمین, بلو, نسرین ان سب پہ لکھ دیے؟ دیکھو میں نے خواتین کی رائٹس کا خیال رکھا ہے. میں نے کہا کہ خواتین, وومن رائٹس, وومن امپاورمنٹ. خوش ہو گئی ہوگی بیچاری اتنی سی. دیکھو میں نے یہاں تک میں نے موٹی لڑکیوں کو پہ بھی گانا لکھ دیا, جو خوبصورت بھی نہیں ہے. میں وہ واحد سنگر ہوں جنہوں نے اس پہ بھی گانا لکھا ہے. کون سا گانا؟ نہ نازک نہ سونی اتوں چھتی چکتی, ادھر آم مجا جنی ہے ڈالا مجا جنی. یعنی جو نہ نازک ہے نہ وہ خوبصورت ہے, اور اوپر سے وہ چھتی چک کی رہنے والی ہے, اس پہ بھی میں نے گانا بنا دیا. تو آپ سوچو کہ یہ اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں تو اور کیا ہے. چمکیلی پہ بھی لکھ دیا کہ بارات خود لے کے آئی تھی. ہاں, وومن امپاورمنٹ ہے. چمکیلیوں کو بارات خود لانی چاہیے. آنے والے دور کی چمکیلیاں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ, اور جس طرح کے لڑکے مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ دن زیادہ دور بھی نہیں ہیں. لیکن اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ اچھی موسیقی سے تھوڑا دور جا رہے ہیں. جیسے اب ہمیں نچ پنجابن نہیں سننے کو مل رہا, اس طرح کا میوزک نہیں سننے کو مل رہا, تو اس کی کیا وجہ؟ کوئی پرائیورٹی کا چینج ہے؟ نہیں ہے. ہر میوزک کا ٹائم ہوتا ہے نا, جب اس طرح کا آپ ہر وقت اچھا میوزک تھوڑا ہی کرتے رہنا ہے, چینج کرنا چاہیے نا. وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہے ہیں آپ. ہاں, اب جو اس طرح کا میوزک بن رہا ہے اس طرح کا میں بنا رہا ہوں, اور جب خوشی ہوتی ہے نا اندر سے نکلتی ہے تو پھر ناچنے والے گانے بنتے ہیں. سچ پوچھو تو آج کل خوشی نہیں ہو رہی, اس ماحول میں تو جنگی ترانے بن سکتے ہیں. تو اب اپنے سارے گانوں کے لیرکس خود لکھتے ہیں, کمپوزیشن, لیرکس, ہر چیز؟ موسٹلی یس.
کوئی ایسا گانا ہے جس کے لیرکس کسی اور نے لکھے، وہ بہت وائرل ہو گیا وہ گانا؟ وائرل نہیں ہوا ایسا کوئی، لیکن خیر وہ بڑی شاعری ہے امجد اسلام امجد صاحب کی. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی کو نہ، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. تو یہ بڑی شاعری، لیکن بڑی شاعری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ وائرل ہوگی تو بڑی ہوگی. نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں. بڑی شاعری ہوتی ہے. اب بیجا سائیکل تے کوئی بڑی شاعری تو نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک غریب آدمی کو بھی ڈیٹ مارنے کا یا شادی کرنے کی اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کا کم از کم وہ رائٹ دیتی ہے، ایک راستہ دکھاتی ہے، اس کو فراہم کرتی ہے کہ سائیکل والے کو بھی کوئی لفٹ کرا سکتا ہے. اس حوالے سے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن بڑی شاعری جو ہے وہ خیر بڑی شاعری ہوتی ہے. کچھ میرے سے بھی ہو گئی ہے، تیرے رنگ رنگ، اور کیا تھا، سیاں بنا گھر سونا، پھر اس کے بعد میرا دل یار دے رنگ وچ رنگے، اور پھر وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. یہ جن لوگوں نے نہیں سنی اس کو ضرور سنیں. اور پھر اگر آپ انقلابیت کی طرف جائیں تو وہ سر جلائیں گے روشنی ہوگی، اس سجالے میں فیصلے ہوں گے، روشنائی بھی خون کی ہوگی، اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی. سر جلائیں گے روشنی ہوگی. تھوڑی سیریس پوئٹری ہے، لیکن یہ وائرل نہیں ہوتی، یہ دیر پا ضرور ہوتی ہے، یہ صدیوں تک یاد رکھتے ہیں لوگ. آپ کو پتہ ہے انڈیا کی جو ایک عام آدمی پارٹی ہے، انہوں نے اس کو اپنا آفیشیل ترانہ بنا دیا تھا. اچھا، سر جلائیں گے روشنی ہوگی، اس سجالے میں فیصلے ہوں گے. اور یہ آپ نے لکھا تھا؟ جی، اللہ نے لکھوایا تھا، میں اس قابل کہاں. لیکن میں نے یہ کراچی کے پہلے جلسے میں، جو میرا پولیٹیکل کیریئر کا پہلا جلسہ تھا کراچی میں، اس میں نے پڑھی تھی. اور اس وقت تقریباً 2 لاکھ تھے لوگ قائد کے مزار کے ساتھ. تو وہ جو انقلاب ہو رہا تھا وہاں پہ، اس میں بڑے بڑے پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے رہنما تھے، انہوں نے کمنٹس کیے تھے کہ انقلاب کے نعرے لگا رہے ہو، بلو دے گھر جانے والے بھٹو نہیں بن سکتے. یہ جو سارے گانے تھے، سیاں بنا گھر سونا، یہ سارے آپ نے شادی سے پہلے لکھے تھے یا بعد میں؟ بڑا شادی کے ساتھ جوڑا تم نے ایسے گانا. سیاں بنا گھر سونا میں نے اپنے والد صاحب کے جانے کے بعد لکھا تھا. وہ بڑی ایک تنہائی کے لمحات تھے میرے، وہ بڑا ہی رونے والا دل تھا میرا، بہت ہی میں بتا نہیں سکتا. لیکن تاہم شادی کے بعد چمکیلی تو لکھا ہے نا. اور وہ جو گانا تھا آپ کا مجھے ماہی یاد آتا ہے، وہ پہلے کا تھا. کس پہ؟ نہیں، وہ کسی چیز پہ نہیں تھا، وہ ایسے ہی وہ دل جھوم جھوم کے لکھتا رہتا تھا. جب جس طرح یہ جو چمکیلیاں بھڑکیلیاں ساری، یہ کوئی نہیں ہے، یہ تصوراتی کیریکٹرز ہوتے ہیں نا. آپ نے کہا چمکیلی، آپ نے شادی کے بعد لکھا تھا، تو آپ اپنے آپ کو بلنگڑا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو نہیں کہا میں نے، شاویر جعفری کو بنایا. آپ کا مجھے یاد ہے ایک مینیجر بھی تھا، اور اس نے امریکہ میں کافی لوگوں کو لوٹا تھا کہ یہ اس ٹائم پہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ابرار الحق کیسا لگتا ہے، اور اس نے کوئی فیک ابرار الحق اس کے کانسرٹس کرائے تھے بہت. اچھا، کوئی بات نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا. اس نے اس ٹائم میں بہت کانسرٹس کرائے تھے آپ کے. کدھر ہے الو کا کان؟ میں اسے پیسے لوں گا واپس. یہ میں نے سنا ہے کہیں پہ. ہو سکتا ہے، لیکن میرا ابھی والا جو ہے نا، وہ تو واقعی معصوم آدمی ہے. وہ تو میں کئی دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں. ہنی سنگھ والا کیا ہوا تھا؟ مجھے پنجاب کے جو یہ جو ہے نا پنجابی آرٹسٹ، وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. ہنی سنگھ وغیرہ، یہ وہ سارے جو ہے نا، یہ تو وہ اس کا فون آیا تو وہ سمجھا پتہ نہیں، کہتا ہے سر کسی لڑکی کا
لڑکی ہے کوئی آپ کے ساتھ گانا کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا کون؟ کہتے کوئی ہنی. میں نے کہا نہیں رہنے دے. 2-4 دن کے بعد پھر سر وہ لڑکی کا پھر فون. میں کہا یار وہ میں نے نہیں کرنا کسی لڑکی کے ساتھ گانا. پھر 4-5 سر وہ ہنی کے مینیجر کا. میں نے کہا ہنی نے مینیجر بھی رکھا ہوا. میں نے کہا کوئی عام سی لڑکی ہوگی. ہاں جی سر. میں نے کہا کہ نہیں ہنی سنگھ تو نہیں. کہنا سر وہی. تو میں نے کہا وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے. تو میں نے کہا تم الو ہنی سنگھ کو نہیں جانتے؟ کہتا سر اس کا مینیجر بھی یہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا جا یار. میں نے اس کے ساتھ کرنا تھا گانا. اس کے بعد میں نے اس کو فون کیا, وہ گوا چلا گیا کہیں اور. لیکن وہ اس طرح کے مطلب وہاں کے جو پنجابی سنگرز ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں. مجھے وہ آپ کو انڈیا سے ایک مووی بھی آفر ہوئی تھی نا کیٹرینا کیف کے ساتھ, وہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ وہ کرنی نہیں تھی. میں اپنے آپ کو ہیرو تھوڑا ہی سمجھتا ہوں. میں کون سی مووی تھی وہ؟ پتہ نہیں, نام نہیں مجھے یاد. اس کا نام ابھی شاید رکھا ہی نہیں تھا انہوں نے, مگر وہ بتا رہا تھا بندہ کہ کوئی پتہ نہیں ایک پاکستانی ہے سنگر اور ایک انڈین ہے, تو دونوں ایک لڑکی ہے اس میں. تو وہ اس طرح سے وہ تو میرے خیال سے زیرو مووی تھی. اس میں پھر آپ کی جگہ سلمان خان کو کاسٹ کیا انہوں نے. مجھے نہیں پتا. کوئی آپ کا ایسا گانا ہے جو آپ انڈو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے کیوں لکھا ہے, میں نے کیوں گایا؟ نہیں, کوئی گانا نہیں ایسا. تمہیں لگتا ہوگا میں چاچو اس طرح کے کچھ گانے انڈو کر دیں پلیز, ہے نا. میں نہیں کروں گا, ایک گانا بھی واپس نہیں لوں گا. کوئی ایسا ابھی کا سنگر ہے جس کے ساتھ آپ کولیب کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ کا فیوریٹ ہے؟ ایک علیشا چنائے ہے. علیشا چنائے وہ اچھا گاتی ہے. اگر کبھی مجھے موقع ملا میں اس کے ساتھ کولیب کروں گا. یا جو پنجابی انڈین سنگرز ہیں وہ بڑے کمال ہیں. دلجیت. ہاں دلجیت ہو گیا, یا دوسرے بھی ایک دو مجھے کئی ہوں گے تو نام بھی نہیں آتے, کرن اوجلا, مگر ان کے گانے ہونے بڑے مزیدار ہیں. وہ ان کے میں انٹرویو سنتا رہتا ہوں, وہ کہتے رہتے ہیں ابرار جی کے ہم بڑے فین ہیں اور ان کو سن کے بڑے ہوئے ہیں. تو میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. کبھی آپ کو کسی نے پریشرائز کیا کسی مخصوص قسم کا گانا گانے کے لیے؟ پولیٹیکل پریشر یا کوئی گانا گائیں آپ؟ نہیں. کس نے کرنا تھا؟ عمران خان نے کرنا تھا پولیٹیکل گانا گاؤ. ہمارے ایک ڈی آئی جی ہیں ڈوگر صاحب, تو ظاہر ان کی پولیٹیکل افیلیشنز خان صاحب کے ساتھ ہی. تو اندر ان کی ڈیتھ ہوئی فیملی میں, تو ہم افسوس کرنے کے لیے گئے. کہتے ہیں میں تو آپ سے ناراض تھا یار, اب آپ نے گانا نہیں گانا چاہیے تھا آپ کو, وہ والا جنرل آصف منیر. میں نے کہا میں تو نہیں گایا. ہیں آپ نے نہیں گایا؟ وہ کس نے گایا؟ وہ آپ کے اس پہ. میں کہا آپ سادہ آدمی ہیں, وہ انہوں نے چلا دیا ہوگا کسی نے. مولوی کی آواز تو پھر بہت اچھی تھی, بالکل آپ جیسی تھی. یعنی وہ مولوی ناک میں گاتے ہیں کئی. جوانی میں آپ کافی لوگوں کے کرش رہے ہیں, تو آپ اپنی کرش کا نام بتا دیں پھر ہمیں, یہ ہم کمپنسیشن کر لیتے ہیں. میری بہت وقت پہ شادی ہو گئی تھی. نہیں, بہت بچپن میں ہی میں نے, یہ تو جھوٹ ہے. جب میں نے چوتھی شادی کی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اب میری فین فالوئنگ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. یہ بات میں نے ایک بندے کو فون پہ ٹی وی کے کسی پروگرام میں کرتی ہوئی دیکھی, تو میں بڑا حیران ہوا. ساتھ ہی کہنے لگا, اس نے کہا جی آپ کی 4 شادیاں ہیں؟ کہتا نہیں میں نے سب سے پہلے چوتھی شادی کی ہے, کیونکہ اگلی شادی کی گنجائش ہی نہ رہے. آپ کا تو میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فین آتی تھی, آپ اس کو کہتے تھے یہ تسبیح پڑھ لیں آپ, تو وہ کون سی تسبیح ہوتی تھی اور آپ انہیں کیوں کہتے تھے؟ دیکھو فینز ہوتے ہیں نا, وہ آپ کئی دفعہ جذباتی ہو جاتے ہیں. بچے ہوتے ہیں اس ایج کے, اور وہ آپ کی میوزک کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بیسیکلی وہ آپ سے عشق نہیں کر رہے ہوتے, وہ اس میوزک, اس فنکار سے اس کو لک اپ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو ان کو پھر وہ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دل کو سکون تو اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے. تو یا سلام یا مومن یا اللہ کی تسبیحیں ہیں, یہ وہ میں سب کو دیتے ہیں, صرف لڑکیوں کو نہیں لڑکوں کو بھی سب کو میں دیتا ہوں. اس سے نا انزائٹی ہو, ڈپریشن ہو, اس کا آرام آ جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ میں نے ایک لڑکی کو دی تھی, تو اس نے کہا تھا میرے ساتھ آپ پلیز مولانا طارق جمیل نہ بنیں. مجھے اس کے الفاظ یاد. اچھا, آپ نے ویسے چاچو ٹرمپ پہ بھی گانا لکھ دیا, تو آپ پاکستان کے صدر پہ نہیں لکھیں گے؟ پاکستان کا صدر آج کل کون؟ ہاں زرداری صاحب. بنتا تو ہے گانا تو بنتا ہے. تو ٹرمپ نے آپ کو, میں نے سنا تھا کہ اس نے آپ کا گانا سنا اور اپریشیٹ کیا, تو اس نے آپ کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ نہیں بلایا امریکہ؟ دیکھیں ٹرمپ سے نا میں امیدیں رکھ رہا تھا, ہم سب رکھ رہے تھے, اور ہم چاہ رہے تھے کہ
ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں پیس لے کر آئے، یو نو، اور پیس لاتا ہوا پھر ہمیں وہ ٹرمپ صاحب کو اتنے نظر نہیں آیا آنیسٹلی. جب آپ نے پالیٹکس جوائن کر لی تو آپ کے جو فینس تھے وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے کہ آپ سنگر تھے اور لوگ اتنا پسند کرتے تھے اور پھر آپ پالیٹکس کی طرف آ گئے؟ بہت سارے ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، جو ڈفرینٹ پارٹیز میں تھے، اور میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار بھی تھا، کیونکہ جب آپ ایک چیز ذہن میں لا کے پھر اترتے ہیں میدان میں تو آپ کو یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. لیکن میرا مقصد چونکہ صرف فن کی دنیا میں ہی انجوائے کرنا نہیں تھا، ہمارا ملک ہمیشہ ہمارے لیے پرائیورٹی رہا ہے. لیکن اب سنس آپ نے پالیٹکس چھوڑ دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کی سیاست میں جگہ تھی؟ کیوں نہیں تھی؟ ایک آرٹسٹ کو ہی سیاست میں آنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. ایک آرٹسٹ جو ہے وہ بڑے ہی نرم دل کا ہوتا ہے، وہ خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ کریٹیو ہوتا ہے، اس کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، ملک کو ٹھیک کرنے کے آئیڈیاز، امپلیمنٹ کرنے کے. مجھے بتائیے آج کتنے ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو بڑے بڑے فیمس بھی ہیں، اربوں خربوں پتی ہیں، کتنے لوگوں کو توفیق ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے اپنے علاقے میں یا کہیں کوئی ہسپتال، کوئی ڈسپنسری کو کچھ بنا دیا ہو. کتنی بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان کی. تو میں بھی انسپائر تھا خان صاحب سے، جنہوں نے کم از کم خود آغاز کیا اپنے سے. تو میں نے بھی کیا. میں اپنے آپ سے زیادہ اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں. میں نے یہ ثابت کیا ہے، کیونکہ انسان کو پیسے سے بہت پیار ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے ان پیسوں سے میں کوٹھی بناؤں. میں اپنے گھر کا وہ سارا، میں نے گھر نہیں بنایا، میں نے صرف گاڑی لے لی تھی. میں نے وہ پیسے سارے ہسپتال کے لیے، میڈیکل کالج، کینسر ہاسپٹل، بنتے گئے وہ ادارے. آج اربوں میں ہیں وہ ادارے. میں ارب پتی نہیں ہوں، وچ شوز کہ مجھے میرا ملک کو ارب پتی کرنا ہے، خود کو ارب پتی نہیں کرنا. ہمارے پولیٹیشنز اس طرح سے نہیں سوچتے. اور پھر ساتھ ساتھ اس لیے فنکار کو آنا چاہیے پالیٹکس میں کہ اس کے پاس بڑے کریٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور وہ کسی کے دکھ کو جو ہے نا اس میں وہ شریک ہو جاتا ہے. وہ کسی کو دکھی دیکھ نہیں سکتا، وہ انٹروین ضرور کرے گا. وہ اپنے طور پہ کرے گا، وہ کسی کے ذریعے کرے گا. وہ اگر حکومت میں ہے تو بڑے پیمانے پہ کر سکے گا. تو یہ تو حالات اس طرح کے بن گئے کہ ہم لوگوں کو پالیٹکس سے سائڈ پر ہونا پڑا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں جگہ ہی ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں. اور میں اس سے مایوس نہیں ہوں، میں اس سے مایوس نہیں ہوں، اس ملک سے، اس قوم سے، اس کی یوتھ سے بالخصوص. سو وہ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز کہ سارے حالات بہتر ہوں گے. ہم سب اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے، ہم سب میلو ڈاؤن کریں گے، اور ہم سب یہ مان لیں گے کہ ہم سب لوگوں کی کنٹریبیوٹری نیگلیجنس تھی، ہماری غلطیاں تھی. دودھ کا دھلا ہم میں سے کوئی نہیں تھا. تو جب کوئی نہیں تھا تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے سے یا معافی مانگ لینے سے عزت میں کمی نہیں آتی. میں کئی بار کہہ چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معافی مانگ لینے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو قیامت کے دن میرے سے لے لینا عزت. سوچو ذرا کون دے رہا ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اس لیے اگر تو پکا ایمان ہے ہمارا اور واقعی ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم ان کی بات بھی مانیں، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی بھی ایکسٹریم کے قائل نہیں تھے. بالکل ایکسٹریم پہ جا کے کوئی بھی کام لڑ پاؤ. وہ میانہ روی والا راستہ، وہ صبر والا راستہ اختیار کرتے تھے. ہماری قوم کو بدقسمتی سے سلطان رائی والا کریکٹر پسند ہے، مگر وہ فلموں تک محدود رکھے. میں نے بھی بڑے بڑے گانے لکھا، جٹ چڑھیا چہری بلے بھی بلے پج گئیاں نے گوائیاں. تو گواہوں کو بھگانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ گانے کی حد تک چیزیں اچھی لگتی ہیں. ویسے انصاف اچھا لگتا ہے، اور ویسے اعتدال اچھا لگتا ہے. بالکل. آپ کیونکہ پی ٹی آئی سے تھے تو آپ نے پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا؟ پھر کس کو دیا تھا؟ مجھے تو پتہ ہی اس وقت چلا تھا کہ پی ٹی آئی بھی ہے. اکتوبر کے جلسے میں 2011 کہ اچھا پی ٹی آئی، اور میں نے ان کا نظریہ سنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے منہ سے سنی، تو میں سمجھ رہا تھا. اور میں بڑا اس معاملے میں مولوی نہیں ہوں، میں بتاتا چلوں.
کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا بہت نام لیتا ہوں، ذکر کرتا ہوں تو یہ تو مولوی ہے، فوراً یہ کہہ کے نا وہ جو ڈمپ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہودیوں نے یا نصرانیوں نے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکس کیا ہوگا شاید مسلمانوں نے بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ تو فیکچولی اس پہ چلتے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے پتہ نہیں، دل میں مانتے ہی ہوں گے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ نبی ان کا ہے کیا سچا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہی فائدہ مند ہے. کسی نے کہا وہ جعلی ادویات کی فیکٹری کے اوپر چھاپا پڑا اور انہوں نے ملازم پکڑ لیے. انہوں نے کہا کدھر ہے مالک تمہارا؟ انہوں نے کہا جی وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا پھر یہ ہمارا حال ہے کہ پیچھے جعلی ادویات کی فیکٹریز لگا کے اور خود ہم اللہ اکبر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. مطلب ہماری حرکتیں دیکھیں یار. تو اس لیے یہودی کامیاب ہے، اس لیے نصرانی کامیاب ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہم فوراً کوئی بندہ ان کا نام لیتا ہے نا، مولوی کا ٹھپا لگا اس کو تو سائڈ پہ کر دو. میں کہتا ہوں راستہ ہی وہ ہے کامیابی کا. سو اس لیے جہاں جہاں ہم نے ان کو چھوڑا وہاں ہم پریشان ہوئے ہیں. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم پریشان ہوئے ہیں، ایز اے اسٹیٹ ہم پریشان ہوئے ہیں، ایز اے بزنس مین، ایز اے پولیٹیشین، بائی آل مینس تحقیق کر کے دیکھ لیں. اس لیے آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے آپ کی ایبلٹیز کا فل فائدہ اٹھایا ہے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. خان صاحب کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، اندر بھی بہت بڑی پالیٹکس ہوتی ہے. تاہم اگر آپ کا لیڈر چاہے تو وہ جس طرح انہوں نے بزدار صاحب کو پروموٹ کیا تھا خان صاحب نے، تو اس طرح سے کسی ایسے شخص کو کر دیتے کہ جو ڈائنامک ہوتا، جس کے پاس آئیڈیاز ہوتے. اس کو میں نہیں کہتا مجھے کرتے کو اور بہت سارے. لیکن آپ نے انٹرنلی اس چیز پہ کبھی آواز اٹھائی ہے جو پارٹی کے اندر اختلافات تھے؟ اس چیز پہ دیکھو آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، سب کو سب کے پوٹینشیل کا بھی پتہ ہوتا ہے. بعض اوقات پولیٹیشینس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. یار اگر میں نے اس کو آگے کر دیا نا تو کل کو پھر یہ خام خواہ ایک اپنی ہی وہ چیز بنا لے گا. اس کو رہنے دو، اس کو لگا دیتے ہیں، اس کا جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا. اس میں وہ کسی حد تک حق بجانب بھی ہوتے ہیں، اس کو فلی کنٹرول کر کے تو اپنی مرضی سے آگے چلانا ہے، ویژن ہے یا جس طرح جو بھی ہے. یہ ہر پولیٹیشین کرتا ہے، اس میں کوئی دودھ کا اتنا دھلا ہوا نہیں ہے یا اتنا دلیر مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ وہ کسی ڈائنامک اور زبردست بندے کو آن میرٹ پوزیشن دے دے. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس کی تحقیق کر کے دیکھ لیں. تو آپ کا خیال ہے نون لیگ میں شہباز شریف کے علاوہ اور کوئی اتنا قابل بندہ نہیں ہوگا کہ جو چیف منسٹر بن سکتا ہوگا؟ مریم صاحبہ کے علاوہ اور نون لیگ کے سارے فوت ہو گئے ہیں بڑے لیڈرز جو اچھے سی ایم بن سکتے ہوں گے. نہیں، اس لیے پارٹی اٹھا کے ایسے لوگوں کو سائڈ لائن کر دیتی ہے، کھڈے لائن لگا دیتی ہے جو اصل میں آگے کسی منصب کے اہل ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ جب ہم خود انصاف نہیں نہ کرتے اور پھر توقع رکھتے ہیں، وہ پھر ہوتا نہیں. What goes around comes around. With every political party جب وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہمیشہ تو رہنی نہیں ہوتی حکم. سو ادھر آپ کی بہادری کا پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. یار اس وقت اس صوبے کے لیے یا اس کے لیے اس پوزیشن کے لیے یہ بندہ جو ہے نا اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، صوبے کی بہتری کر دے گا. مجھے نہیں پتا، کل کو میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں بھائی اس نے اگر بہتری کر دی اس کا کریڈٹ بھی آپ کو ملے گا. ایسا نہیں ہو رہا، لیکن ایسا نہیں ہوتا نا ادھر. چاچو نے لائٹر نوٹ، اب میرے چاچو بھی ہیں، میرے ماموں سسر بھی ہیں، لیکن میں کو پہلے بتا رہی ہوں میں اس میں سے کاٹوں گی کچھ بھی نہیں. تو یہ سب چلے گا. مجھے ماموں سسر کون ہوتا ہے؟ ہاں اب مجھے پتا چل گیا. کہ آپ نے بولا تھا کہ عمران خان واپس آئیں گے، تو یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کو اندر کی سورسز سے پتہ چلا کہ وہ آئیں گے؟ جتنی ان کی پاپولیرٹی ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ مختلف اوقات میں آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب بھی گئے اور نااہل قرار دے دیے گئے ہمیشہ کے لیے، پھر وہ واپس آ گئے، 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے. سو الٹیمیٹلی میں نے دیکھا ہے اس ملک کے اندر جو عوام کی مقبولیت اس قدر جس لیڈر کے پاس ہوتی ہے وہ ضرور کہیں نہ کہیں دوبارہ کرتا ہے. ہاں البتہ یہ دیکھو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں
زبان وہ چیز ہے جو آپ کو تخت پہ بھی بٹھا دے گی اور تختے پہ بھی لے جائے گی، جو پھانسی کا تختہ ہوتا ہے. سو اس کو بہت احتیاط سے یوز کرنا ہوتا ہے. آپ کے سارے ٹیلنٹ ایک جگہ، مگر ایبسٹیننس جس بات کو جس موقع پہ نہیں کرنا تھا، اگر وہ آپ نے سپوزنگلی کسی ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے بارے میں کر دی یا کوئی ایک چھوٹا سا ایکٹ کر دیا، وہ اس ملک کے ساتھ آپ کے ملک کے 40 سال سے بہت زبردست تعلقات ہیں، سو آپ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے وہ تعلقات خراب کر بگاڑ دیے، تو اس کا بہت بڑا لاس ہوگا نا. تو پھر بہت سارے لوگ جو ایسی لابیز ہوں گی وہ اگینسٹ ہو جائیں گے کہ اس بندے کو نہیں لانا، ویسے تو یہ بہت زبردست ہے لیکن ہمارے تعلقات خراب کروا دے گا فلاں ملک سے. سو آپ کے اگینسٹ لوگ چلنا شروع ہو جائیں گے. سو ان سینسٹیوٹیز کو ایک اچھا پولیٹیشین ذہن میں رکھتا ہوتا. ہر جگہ آپ نے زبردست والی اسٹیٹمنٹ دے کے عوام کی داد وصول نہیں کرنی. کئی جگہ اس داد کو مس کر دینا ہے. ہو سکتا ہے کئی جگہ آپ کو خاموش رہنے کی قیمت ادا کرنی پڑے پاپولیرٹی میں کمی کی صورت، وہ بھی آپ کا ایک امتحان ہوگا اللہ کی جانب سے. کئی دفعہ آپ وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں چاہے ملک کو اس کا نقصان ہو، لیکن جنتا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ہے ایک جنتا سے، وہ ہے اللہ. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کے کر لے پھر ہم جو کریں. لیکن اکثر چاچو لوگ آپ کی خاموشی کو مصلحت اور کچھ منافقت کہتے تھے، تو آپ اس امپریشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو، میرے آئیڈیل اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں کوئی بھی کام کرتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ یہاں پہ ہوتے وہ کیا کرتے. میں اپنی فوج کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتا، کسی کو نہیں لڑنا چاہیے. کیوں؟ فوجیز آر ٹرینڈ ٹو فائٹ. میں ایسے گروپ کے ساتھ لڑنا چاہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، جو بڑا زبردست اس کام کو جانتا ہے کہ لڑنا کیسے ہے. میں نے جس نے انڈیا کو ناک کی لکیریں رگڑنے پہ مجبور کر دیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ لڑنے پہ جا رہے ہیں. آپ نے ایک موقف اپنا کلیئر کر دیا ہے، بتا دیا ہے، لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. اب صبر کا ٹائم ہے. اب اس پہ نہ، اس سے آگے نہ بڑھیں، اس سے آگے نہ بڑھیں کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے. اب ہم نے سنس بہت پولیٹیکل باتیں کر لی ہے، تو میں نے آپ کے لیے ایک فن سیگمنٹ پلان کیا ہوا ہے جس میں میں ایک لائن بولوں گی آپ کے گانے کی، اور جو بھی آپ کے ذہن میں پہلی چیز آتی ہے آپ نے وہ فوراً بولنی ہے. ریڈی؟ اوکے. آپ نے فوراً جواب دینا ہے. کنے کنے جانے بلو دے گھر؟ اساں جانا آج اپنے گھر. بیگم شک کرتی ہے؟ نہیں. شریکا نو اگ لگتی ہے؟ شریک ہے ہی کوئی نہیں، اپنے لگتی ہوئے گی، من نہیں پتا. مائیکل جیکسن ایک بار آیا نارووال سی. ہاں، مائیکل جیکسن ایک بار آیا نارووال. آگے کیا تھا؟ رنگ دا چٹا سی، رنگ دا چٹا سی تے لمبے لمبے وال ساڑے نال ہویا دا میوزک مقابلہ. کیا دن تھے، واہ. بابا جی نے ویکھن اینکا لگائیاں نے. وہ وقت ہم پہ بھی آ گیا ٹھاکر، آج ہم نے دیکھنے کے لیے چشمہ لگا رکھا ہے. دیکھو نا، میں نے اپنی بھی ایبلیٹیشن بھی کر لی ہے کہ میں نے بابوں کی نمائندگی اپنے گانوں میں کی ہے، تاکہ آنے والے وقت میں جب میں بابا بنوں تو میں بھی وہ گانے انجوائے کر سکوں. جٹ نو لوکو لائٹ نہیں لینا. جٹ نو لوکو لائٹ نہیں لینا، سب تو بڑا عقل ہے گہنا. لوڑ پوے تے فائٹ بھی کردا ہے، انٹرنیٹ تے چیٹ بھی کردا ہے. جدوں ہویا نا کوئی جج کولوں فیصلہ کچہریاں پہ لالی جٹ نے، جدوں ہویا جج کولوں فیصلہ کچہریاں پہ لالی جٹ نے. سانو تیرے نال پیار ہو گیا. Don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. یعنی کہ سانو تیرے نال پیار ہو گیا، ساڈا دل بے قرار ہو گیا. اب آپ نے ایک ایڈوائس دینی ہے ان 4 لوگوں کو. پہلا نام ہے مشی خان، اس کو آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟ مزے مزے کے کھانے کھایا کرو بھائی، موٹی ہو جاؤ، اور زیادہ موٹی ہو جاؤ.
جاوید اقبال کو. جاوید اقبال کون ہے؟ مکس کر دیا. یوں لگا دینا، ایسے ہی لگا دینا یار. ایسے صاحب آپ کو نام ہی نہیں لوگوں کو کہتی ہے جاوید اقبال کو کیا میسج دینا چاہتا. اسی طرح لگانا ہے تم نے یہ پروگرام. ٹھیک ہے، بس میسج مل گیا ان کو کہ اور کیا میسج دینا. یہ ہوتا ہے 45 اور 47 میں فرق. فارم 45 والا لیڈر اور فارم 47 والا لیڈر جس کا لوگوں کو نام ہے. چلو اگلا. جی محبوب للہ کوئی مزے کی ایڈوائس. میں ان سے کہوں گا کہ یار شو بزنس میں آ جائیں. اور آخری بندہ ہے بھٹی، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بھٹی تو جگڑ ہے اپنا. کوئی مشورہ دے دیں اس کو. بھٹی کو میں کہوں گا بس گلوٹوتھیون کے 4-5 انجیکشن تم نے لگوانے، پھر دیکھو ذرا رونق، مزہ آ جائے گا. میں کہوں کوئی ایسی ایڈوائس ہے جو آپ کو آپ کے والد نے دی اور پھر اب آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، یا آپ اپنے بچوں کو کیا ایڈوائس دیتے ہیں جنرلی؟ میں ان کو یہی ایڈوائس دیتا ہوں کہ کبھی زندگی میں کسی کو چھوٹا نہ سمجھو. انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ نائب ہی ہے، چاہے وہ نائب قاصد ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا نائب ہے. اور بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، وہ کمفرٹیبل پھر رہا ہو ادھر ادھر، وہ ہوتا ہے بڑا آدمی، اصل بڑا آدمی. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے. وانٹ ٹو بی کنگ، تو پہلے آپ اپنا اخلاق درست کریں. صرف یہی بات ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ تھا، اب آپ سوچیں اگر کہ اس کو میں نہ کرتا، یا کوئی ریگریٹ یا کوئی ایسا لمحہ جس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اپنی زندگی سے؟ ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں ایک دفعہ میں نے نئی گاڑی لی. میں بڑا حساس سا بندہ ہوں، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن انسان ہوں نا. تو میں جا رہا تھا اور کچھ گا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں، جلدی بھی تھی، ہمیشہ جلدی ہوتی ہے ہمیں، تو گاڑی وہ بڑی تیز چلتی تھی. تو آگے ایک ریڈی والا جا رہا تھا، اس نے اس پہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اور ریڈی والا بھی تھا. تو میں نے اس کو ہارن دیے، یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں سے. تو وہ نا اس کو تیز بھگا رہا تھا کہ میں انکنوینئنس کاز کر رہا ہوں. تو وہ ایک دم میرا دل بیٹھ ہی گیا وہاں پہ. میں نے کہا یہ میں نے کیا حرکت کی ہے کہ ایک ایسے بندے کو جو جا رہا ہے اس کو ٹینشن دی ہے کہ یار یہ پیچھے گاڑی آ گئی اور وہ مجھے ہارن دے رہی ہے، تو میں کس طرح لیفٹ تو تھا بھی وہ برج، تو اس نے کہاں جانا تھا، تو مجھے سامنے گاڑی کے گزرنے کا انتظار کرنا ہی تھا. تو پھر میں نے جانا تھا. مجھے تکلیف ہوئی اور میں اتنا رونا شروع ہو گیا اس وقت. مجھے اس کا ریگریٹ ہے. مجھے اس طرح کے لوگ اگر ملے میں ان سے معافی مانگوں کہ اگر میں نے کبھی کسی کا دل توڑ دیا ہے بحیثیت انسان تو مجھے معاف کر دیں. جتنے بھی لوگ میرے سے ناراض ہیں میں ان سے، بشمول سیاسی لوگ، سیاست میں لوگ برا بھلا کہتے رہتے ہیں سب کو. میں نے بھی کہا ہوگا بہت سا جوش خطابت میں آ کے ہم کہہ دیتے. اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں. میرے بڑے بھائی بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے ایک عمل کرتا ہوں کہ میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا. تو میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے یاد نہیں رہتا، آج میں نے یہ بات کی ہے تو آج سے یاد رکھنے کی کوشش کروں گا کہ نا، میں ویسے کسی کو، کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس سے میں وہ ہوں کہ یہ میں معاف نہیں کروں. میں نے تو سب کو معاف کیا ہوا ہے. لیکن روزانہ معاف کر کے سونا ہوتا نا، زندگی میں ایک آدھ بندہ ہوتا کہتا اس کو تو میں نے کبھی معاف نہیں کرنا. تو جو دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے نا، وہ آپ کو کہتی ہے پہلے اسی کو معاف کرو، پھر قبول ہوگی. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کتنے ہمبل ہیں آلریڈی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک نوکرانی سے بھی شادی پہ مان گئے تھے.
وہ اسٹوری بتائیں ہمیں. یار نکرانی انسان نہیں ہوتی, مطلب یہ کیا بات؟ نہیں لیکن پھر آپ نے اس کو جوتے دے کے ریجیکٹ بھی تو کر دیا تھا. جوتے تو اس نے پہنے ہی ہوئے نہیں تھے. اور جی میرے گھر والوں نے لڑکی دیکھی, انہوں نے کہا لڑکی بہت ہی خوبصورت ہے, سمجھ لو کہ ایک حور پری ہے. میں نے کہا ڈن کر دیں. اس وقت بس ڈپریشن تھا, والد صاحب نہیں تھے, میں بہت زندگی سے تنگ سا آیا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے. تو دیکھنے کے لیے جانا تھا, بس حجت تمام کرنی تھی, ورنہ بات تو ہو چکی تھی. انہوں نے کہا, میں نے کہا بہنوں پہ مجھے یقین ہے. تو اس کی نانی اماں تھیں اس کمرے میں, بیمار تھیں, لیٹی ہوئی تھیں. تو ہم جا کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ چائے لے کر آ رہی ہے. تو وہ چائے جب لے کر آئی تو اس نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے. شکل کی ٹھیک تھی, نارمل, لیکن کپڑے بھی کوئی نارمل سے تھے. میں نے کہا یار یہ تو کہتے تھے کہ بہت ہی خوبصورت ہے, حور پری ہے, تو یہ زیادتی ہے ویسے, یہ ایسے ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال اب جو بھی ہے پھر حور پری ہوگی جو بھی ہے. میں نے صبر شکر کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اور اس کے بعد نانی اماں بھی کہتی ہیں اے نا میری کڑی, ان کی نظر کمزور تھی. میں نے کہا تو مور ہی لا دیتی نانی اماں, اے ہی, لیکن وہ نہیں تھی. وہ پھر آپ نے شکر کیا؟ میں نے بڑا شکر کیا تھا, کیونکہ جب وہ آئی تو میں اس کو دیکھ رہا تھا پھر چوری چوری. پھر میں بہت خوش تھا. تو شادی کے بعد آپ کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کیا آئی ہے؟ آرگنائزڈ ہو گیا میں. میرے شرٹس کے کلرز چینج ہو. آپ نے مجھے کبھی پنک میں نہیں دیکھا ہوگا زندگی میں, ہے نا, کم دیکھا ہوگا. ہاں جی, اسی نے گفٹ کیا ہے. سویٹ. تو آئی ڈونٹ نو کیسا لگ رہا ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ کی سکسیس کے پیچھے آپ کی بیوی کا کتنا رول ہے؟ ایک تو میری امی کی یہ دونوں ہاتھ ہیں. یہ کیونکہ انہوں نے جو دعائیں کی تھیں ایز اٹ از قبول ہوئی. پھر اس کے بعد میری بہنوں کی دعاؤں کے, میرے بھائیوں کی دعاؤں کے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی جو شریک حیات ہوتی ہے, اس نے پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے. آپ کی سکسیس اس کی سکسیس ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہے. آپ کے حساب سے نیکسٹ ابرار الحق کون ہے؟ کنگ آف بنگڑا کوئی ہے. تھینک یو سو مچ. آج کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا تھا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ لنچ ود لیلاز ایپیسوڈ 2. I'll see you guys in the next episode. Mics on, masks off.